اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عورت نے ان کی ٹکے ٹکے کی باتیں سنی کہ یہ زبان درازی کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں، ارسلت الیہن، ان سب کو بلا بھیجا، وآتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک دعوت ارینج کی۔ اب دعوت ارینج کی ہے تو کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا، اور اس میں کوئی پھل ہوگا، کوئی کیک ہوگا، جسے چھری سے کاٹنا ہوگا تو چھری کانٹا بھی ساتھ دیا ہے۔ وآتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چاقو دیا، چھری دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکلو، اپیئر ٹو دم۔ اچھا، اب نوٹ کیجئے گا کہ ایک وزیر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی جو عورتیں ہوں گی، وہ بیچاری ہماری پڑوس سے جھگیوں کی رہنے والی عورتیں تو نہیں ہوں گی کہ کھانے کی بھوکی ہوں کہ جاتے ہی کہیں بھائی لے آؤ کچھ کھان پینے دو، کھان پینے دو۔ اب جب تک وہ کھانا سرو نہیں ہوا، آپس میں گپ شپ لگا رہی ہیں، آپ خود سوچئے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہوں۔ کھانے کی بھوکی وہ نہیں ہے، وہ یہی پوچھ رہی ہوں گی کہ بھلا اینا مڑیا چوں، وہ منڈا کہہ رہا بھلا، اس لیے کہ کوئی بھی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا ایسا کہ جس کے لیے اتنی بڑی عورت جو اس کی مت بچ جائے۔ تو ہے نہیں تو دیکھے وہ پتہ نہیں ہے تو کہنے پتا یوسف کہہ رہا چوں، اس نے استادی یہ لگائی ہوئی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا، اور باقی جو نوکر اور غلام تھے وہ سرو کر رہے تھے، اور وہ دور سے مانیٹر کر رہی تھی کہ یہ آپس میں باتیں کیا کر رہی ہیں، یہی کر رہی ہیں کہ وہ منڈا کیڑا۔ تو جب انہیں کھانا ان کے سامنے سرو کر دیا، پہلا آئٹم کو کاٹنے کا آئٹم تھا، میں نے کہا بسم اللہ کرو جی۔ اب وہ کھانے کی بھوکی تو ہے نہیں، یعنی وہ کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک نظر ان کی وہ ڈھونڈ رہی ہے اسی کو کہ یوسف کون سا ہے۔ اور عین اس وقت جب انہیں کہا کہ بسم اللہ کرو، ان کے پیچھے کی طرف دیکھا، یوسف ذرا گل سنی۔ اب آپ تصور کیجیے، آپ اپنے آپ کو وہاں اس محفل میں لے کے جائیے کہ اب غیر ارادی طور پر ہر عورت پھل یا کیک کاٹتے ہوئے مڑ کے یوں پیچھے دیکھے گی۔ اب جب مڑ کے دیکھے گی تو ہاتھ پر کٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وقالت اخرج علیہن، اور اسے کہا کہ ان کے سامنے اپیر ہو جاؤ، ان کے سامنے نکلو۔ فلما رأینہ، تو جب انہوں نے یوسف کو دیکھا علیہ السلام، اکبرنہ، تو وہ دنگ رہ گئی۔ وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلنا حاشا للہ، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، ہائے اللہ، حاشا للہ، ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے، عام فرشتہ بھی نہیں، ملک کریم، باعزت فرشتہ ہے۔ قالت، اب ہوئی وہ شعر ان کے سامنے، فذالکن الذی لمتننی فیہ، تو کیا یہ تھا وہ شخص کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، بڑیاں ٹپ ٹپ کے گلا میں نو کر رہی تھی، دیکھیں جی اپنا حال۔ فذالکن الذی لمتننی فیہ، یس ولقد راودتہ عن نفسہ، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، اس کو برگلانے کی کوشش کی تھی۔ فاستعصم، لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور شعر ہوئی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اب بھی اگر مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا، جو میں کہہ رہی ہوں وہ نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو جیل میں ٹھونس دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے عزت ہو کے رہ جائے گا۔ جب بھی چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کمیشن بیٹھتے ہیں، انکوائریاں ہوتی ہیں، فائنل رزلٹ ایک ہی ہوتا ہے
چھوٹا قصوروار ہے اور بڑا بریء ذمہ ہے. تو بولا یکون من الصاغرین، اور یہ چھوٹا ہو کر رہ جائے گا، یعنی بے عزت ہو جائے گا. سارے جہان کو پھر انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں یہی پتا چلے گا کہ یہ جو یوسف تھا یہ مجرم تھا. اب اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی رسپانس ہے میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کہ اگر ہم کہیں گر ہی جائیں تو پھر اپنے آپ کو ٹارزن نہ سمجھیں. یہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے تین اگے میں نیڑے نہیں آنے دیتا تو ہوں بھی میں تین نیڑے نہیں آنے دیتا، کر لے جو کرنے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 40 سال کی عمر میں ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ کا مکے میں تعارف کیا ہوا؟ الصادق الامین، سچا اور دیانتدار. تو نبی جو ہے وہ دیانتدار ضرور ہوتا ہے اگرچہ وحی نہیں آئی ہوتی اس پر. اب دیانتداری کیا ہے کہ بہرحال دل میں تو ایک رجحان انسان محسوس کرتا ہے، دل تو مائل ہوتا ہے. تو فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو نے ان کے چال، ان کی پلاننگ، ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہ ہٹایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جذباتی ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی پکار سن لی، ان کی التجا سن لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کی ٹریپ کو اس سے دور ہٹا دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ان لوگوں کو یہی سوجا اس کے بعد بھی کہ وہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، کیا لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ یوسف کو جیل میں ڈال ہی دیا جائے ضرور، حتی حین، کچھ مدت کے لیے، لوگوں کی زبانی بند کرنے کے لیے. اب اگلا سین ہے، جیل میں چلے گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف کے ساتھ جیل میں 2 اور نوجوان بھی آئے. قَالَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک کہنے لگا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، یوسف میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وَقَالَ الْآخَرُ، دوسرا کہنے لگا إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور پرندے اس میں سے روٹیاں نوچ رہے ہیں. نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ، پلیز ہمیں اس کی تعبیر بتا دو. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہیں نیک آدمی پاتے ہیں. یہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، خاص طور پر داڑھی سفید بھی ہو گئی ہو تو تجربہ ہے، کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہیں تو کوئی بندہ اپنا کوئی دین کا مسئلہ جو ہے آپ سے ضرور پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب ذرا دسنا. تب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نیک آدمی پاتے ہیں تو ذرا ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو. قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیل میں ویسے تو ان کے سیلز علیحدہ ہوں گے، لیکن کھانے کے دسترخوان پر وہ کٹھے بیٹھتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا یاتیکما طعام، تم دونوں کا کھانا اس وقت تک نہیں آئے گا تمہارے پاس، ترزقانی، جو تمہیں ملتا ہے، الا نباتکما بتاویلہ، مگر میں اس سے پہلے میں تمہیں اس خواب، تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما، اس کے پہلے کہ تمہارے پاس کھانا آئے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں. انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں ایک ایسی قوم کے مذہب کو چھوڑ کے آیا ہوں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں. واتبعت ملۃ آبائی، میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادوں کے دین کی. کون کون سے؟ ابراہیم، اسحاق و یعقوب
علیہ السلام ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنائے، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص مہربانی ہے، وعلی الناس، اور تمام انسانوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ بلا ڈھیر سارے رب اچھے ہیں یا ایک ہی جو اکیلا ہو اور زبردست ہو؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، تم اللہ کو چھوڑ کر نہیں عبادت کرتے مگر کچھ ناموں کی جو تم نے خود گھڑ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، امرا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہی ہے صحیح طریقے زندگی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تو تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یہ کون تھا؟ یہ ساقی تھا جو دربار میں شراب پلاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں دفاتر میں ٹی بوائے ہوتا ہے نا، کہ جو میٹنگ کے دوران سب کو چائے سرو کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کون تھا؟ یہ شراب جو ہے وہ سرو کرتا تھا بادشاہ کے دربار میں، تمام لوگوں کو، بادشاہ کو، درباریوں کو، بخترداروں کو۔ تو اس سے کہا کہ تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، یعنی اپنی ڈیوٹی ریزیوم کو۔ یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں بادشاہ کے محل کے غلام تھے، ملازم تھے، کام کرتے تھے۔ اس وقت یہ ملازموں کا رواج نہیں ہوتا تھا، یا آقا ہوتا تھا یا غلام ہوتا تھا، لیکن جس کے ہم عام زبان میں ملازم کہیں گے کہ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ایک کی ڈیوٹی تھی شراب سرو کرنا، اور ایک جو تھا وہ کچن کا ملازم تھا، روٹیاں پکاتا تھا۔ تو جو شراب پلانے والا تھا اس کو خوشخبری دی حضرت یوسف نے کہ تم جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرو گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، البتہ دوسرا، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچیں گے۔ مردہ پڑا ہوا ہو تو ظاہر بات زمین پر پڑا ہو یا سولی پر چڑھا ہوا ہو تو پرندے جب دیکھیں گے کہ یہ مر گیا ہے تو پھر اس میں سے نوچیں گے۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، وہ پرندے اس کے سر میں سے نوچیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، کہ جس کے بارے میں تم نے پوچھا ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ، تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ نجات پائے گا، منہما، دونوں میں سے، کیا کہا اس سے؟ اذکرنی عند ربک، اپنے مالک سے یعنی بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا کہ وہاں ایک اور بے گناہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ فانساہ الشیطان، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا ذکر ربی، اپنے مالک سے اس کا ذکر کرنا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ اب اگلا سین ہے، ایک دن بادشاہ کو خواب آ گیا۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، بادشاہ کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 ہری چلیاں ہیں اناج کی، اور 7 ہی سوکھی چلیاں ہیں۔ یا ایھا الملؤ، اے میرے درباریوں، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالو، اب درباری کہنے لگے، اضغاث احلام، بادشاہ سلامت، یہ پٹھے سیدھے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم ایسے احلام کی، پٹھے سیدھے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں جانتے۔ اب جو وہاں پر سرو کر رہا تھا شراب،
اس کو فوراً یاد آ گیا اوے یوسف اس کی تعبیر بتائے گا. وقال الذی نجا منہما، تو ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی وہ کہنے لگا وذکر بعد امۃ، اور اس کو بڑی مدت کے بعد یاد آیا تھا. بادشاہ سلامت انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا کے دوں گا. فارسلونی، آپ مجھے جیل بھیج دیجیے، آپ مجھے جیل کا چکر لگوا دیں، میں آپ کو تعبیر لا کے دوں گا. اب اگلا سین کیا ہے؟ پہنچ گیا جیل میں اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. یوسف ایھا الصدیق، اے سراپا سچ یوسف، اے انتہائی سچے یوسف، افتنا فی سبع بقرات سمان. اب وہ اندر سے شرمندہ بھی ہے نا کہ میں بھول گیا تھا، تو ذرا تھوڑا سا مسکا بھی لگا رہا ہے کہ اے انتہائی سچے یوسف، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف، کہ ہمیں تعبیر بتا 7 موٹی گایوں کی کہ جن کو کھاتی ہیں 7 پتلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشے سبز چلیاں، واخری یابسات، اور دوسری خشک. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، مجھے تعبیر بتاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ ان کو تعبیر معلوم ہو جائے. یہ نہیں بتایا کچھ ایک بادشاہ کا خواب ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا. قال، اب یوسف علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہیں. اب انہوں نے کوئی نہ حال چال پوچھا ہے نہ کوئی تبلیغ شبلیغ کی ہے، یعنی اس نے کی اور بس روکھی تعبیر جو اس کو بتا دی. قال تزرعون 7 سنین دابا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے. فما حصدتم، لیکن جو بھی فصل کاٹو، فذروه فی سنبلہ، اس کو چھلیوں کے اندر ہی رہنے دینا. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا سا جو اس میں سے تم کھاؤ کنزیوم کرو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد پھر 7 سال بڑے سخت آئیں گے. یاکلن ما قدمتم لہن، اور کھا جائیں گے جو کچھ بھی تم نے سٹور کیا ہوگا ان کے لیے، ان 7 سال کے لیے. الا قلیلا ما تحسنون، البتہ تھوڑا بچے گا جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا. ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا، یعنی کتنے ہو گئے 14 سال کے بعد 15واں سال. فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر. وفیہ یاسرون، اور انگور کی بیلیں بھی پھل لائیں گی اور تم پھل نچوڑو گے، تم رس نچوڑو گے، شراب نچوڑو گے. اب اگلا سین کیا ہے کہ اس ساقی نے آ کر بادشاہ کو تعبیر بتا دی. بادشاہ بڑا امپریس ہوا. وقال الملک، بادشاہ کہنے لگا ایتونی بھی، اس کو میرے پاس لاؤ. اتنا ذہین آدمی، اتنا سمجھدار آدمی کہ اتنے عجیب سے خواب کی تعبیر اس نے بتا دی ہے، جیل میں کیا کر رہا ہے؟ فلما جاء الرسول، تو جب ایلچی آیا بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ٹھونسا گیا ہے، اگر میں مجرم ہوں تو لیٹ می فیس دا پنشمنٹ، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں then first let it be known کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. یعنی یہ جو سٹگما ہے، یہ جو میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا ہے کہ میں نے اپنے آقا کے، اپنے محسن کی بیوی پر دست درازی کی ہے، اس سے برا ارادہ رکھا ہے، پہلے یہ صاف ہو پھر میں آؤں گا. تو قال ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، فاسألہ، اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتí اللتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرے رب کو ان کی اچھی طرح خبر ہے. قال ما خطبکن اذ راوتن، اب اگلا سین کیا ہے کہ بادشاہ نے ان عورتوں کو دوبارہ کیس ری اوپن کیا اور ان عورتوں کو سمن کیا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اور ان عورتوں سے پوچھا بادشاہ نے کہ کیا سچویشن تھی، کیا حال تھا، کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو پھسلایا تھا.
اس کو اس کی اپنے نفس کی حفاظت سے، یعنی اپنی پاک بازی سے. قلنا حاشا للہ، تو پکار اٹھی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. وقالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اور اب وہ عزیز مصر کی بیوی، اس کی مالکن بھی پکار اٹھی، کہہ اٹھی، رہا نہ گیا اس سے، صاف اعتراف کرنے سے وہ باز نہ رہ سکی. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اب تو حق کھل کر سامنے آ ہی گیا ہے. یس انا راودتہ عن نفسہ، واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً یوسف سچا ہے. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين